میں بچپن سے نہ زیادہ قابل اور نہ ہی نالائق، بس میانہ چلا آیا ہوں۔ ہر انسان کی طرح نہ سمجھی کا مختصر دور تو یوں ہی گزر گیا، لیکن جب عقل نے تھوڑا سا گھیر لیا تو پتا چلا کہ میرے اندر تو پہاڑ جتنا ہلا ہے، جو مجھ سے نہ خود بھرا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی میری مدد کرنے والا ہے۔ مڈل پہنچنے تک مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بچپن کا دور اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلے میں ہر کسی سے اپنی بات منوایا کرتا تھا، اب ہر کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ کالج میں بظاہر تو میرے بہت سارے دوست ہوتے، ہر ایک کے ساتھ ہنستا کھیلتا، مگر دل کی گہرائیوں میں جب جاتا تو خالی پن محسوس کرتا، اور رفتہ رفتہ یہ خالی پن پورے جسم میں پھیل جاتا، جو مایوسی کا باعث بنتا۔ لوگوں کے پاس موجود بے مصرف چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی، میرے پاس ہزاروں کی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اکثر شام ڈھلتے ہی دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ نماز میں بچپن سے باقاعدگی اور پابندی سے پڑھتا آیا ہوں، دینی ماحول میں بھی میانہ تھا، ہر چیز برابر تھی، مگر دل نہیں۔ حالہ میں جیسے جیسے پھیلتا گیا ویسے ویسے ہر چیز میں پیچھے ہوتا چلا گیا، چاہے وہ کالج میں اسٹیج ڈرامہ ہو یا رشتہ داروں کی گپ شپ میں، بس یکدم چپ ہو جاتا۔ مجھے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ مجھے ایک اچھے دوست کی تلاش ہے، جو مجھے بہت پیارا ہو، جس سے میں ہر بات شیئر کر سکوں، وہ میری ہر بات سنے اور مجھے صحیح راہ دکھاتا جائے، اور اگر اس دوست کو میری ضرورت پڑے تو میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں۔ لیکن آج کے زمانے میں انسانوں میں ایسا دوست ملنا ناممکن کے برابر ہے۔ رات کے سنسان سڑکوں پر کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کبھی ڈرائیونگ کرتا تو کبھی پیدل نکل پڑتا۔ تھوڑا بہت سکون تو ملتا، لیکن جس طرح دکھی گھر سے نکلتا اسی طرح واپس آ جاتا۔ حسب معمول میں فیشنیبل لوگوں کو دیکھتا جو خود پر بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ میں خود پر خرچ نہیں کرتا، اسی لیے میں اپنی نظروں میں گرا ہوا ہوں۔ اگلے دن میں نے شاپنگ مال چھانٹ لیے، بال اور داڑھی میں عجیب عجیب سٹائلز اختیار کیے، حلیہ بالکل بدل گیا۔ 2-3 دن تک لوگ گزرتے ہوئے پلٹ کر دیکھتے، جیسے کہ یقین نہ آ رہا ہو کہ میں وہی انسان ہوں۔ لیکن یہ سب بھی کچھ ہی ہفتوں تک چلا، پھر میں نے خود ہی یہ خواری چھوڑ دی، کیونکہ فیشن کرنا بھی دل کا زور مانگتا ہے، جبکہ میرا دل خلا سے بھرا ہوا تھا۔ فیشن کے پیچھے دوڑنے کے دور کے دوران سوشل میڈیا پر بھی کچھ تصاویر ڈالی تھی، جن پر لوگوں نے بہت پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں خوش ہوا، مجھے یاد آ گیا ایک وقت تھا جب مجھے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ پسند کرتے اور میرا دل پھر بھی کمی کا اظہار کرتا۔ تب مجھے یہ پتا چلا کہ انسان زیادہ و کم دونوں میں خوش نہیں رہتا۔ کبھی کبھی رونے کا دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کسی کے گلے لگ کر خوب روں، لیکن یہ بات یاد آ جانے پہ کہ میں مرد ہوں اور مرد روتے نہیں، مضبوط ہوتے ہیں، خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ مگر جب کبھی کسی فلم یا ڈرامے میں رونے کا سین آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے درد پہ رو لیتا ہوں۔ پہلے ڈرامہ اور فلموں سے وقت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب ڈرامے کی پہلی قسط اور فلم کا پہلا سین دیکھتا تو ساری کہانی سمجھ آ جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بدتمیز ہوتا گیا، غصہ آتا تو سامنے جو کوئی بھی ہوتا بس اس پر نکال دیتا۔ اصل میں لوگ میرے ساتھ سیاست کر کے اپنا مطلب حاصل کرتے، جبکہ مجھے ان حرکتوں سے سخت نفرت تھی۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کی زبان سے ایک ہی بات سننے کو ملتی کہ آج کل کے نوجوان تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زمانے میں کتنی سختیاں ہوتی تھی یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری زبان بند ہو جاتی، یکدم قید، دانتوں اور ہونٹوں کے پیچھے انتہائی اندھیرے میں ہر چیز سے بور ہو گیا۔ تو ایک دوست نے ناول پڑھنے کے لیے دیا، مجھے عجیب لگا، ہم لوگ تو کورس کی کتابوں سے تنگ آ گئے ہیں اور اب یہ اضافی کتاب، لیکن بہت زیادہ تعریفیں کر کے اس دوست نے کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی۔ پہلے تو کئی ہفتوں تک ناول شیلف پر پڑا رہا، پھر جب ہر چیز سے بور ہو گیا تو ناول اٹھا لیا۔ اس ناول میں قرآن مجید کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا تھا کہ میں کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک اس ناول کے اثر سے نہیں نکلا۔ اس کے بعد اگلے 1 سال تک میں نے اردو اور انگلش لٹریچر کو خود میں جذب کر لیا، کیونکہ میرے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی۔ گھر بیٹھے بیٹھے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، ادب سیکھ لیا، کیونکہ کون سی بات کہاں کرنی ہے یہ سیکھ لیا۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا، اب جب کبھی کوئی نئی کتاب کھولتا تو پہلا صفحہ پڑھ کر ساری کہانی سمجھ آ جاتی۔ لائبریری میں نئی کتابیں آ گئی، میں خوش ہوا، لیکن یہ کیا، یہ ساری کتابیں تو میں نے پہلے ہی پڑھ رکھی تھی۔ مگر ایک کتاب جو اوپر پڑی تھی، اس کی جلد انتہائی خوبصورت تھی، سب سے منفرد، وہ ترجمے والا قرآن تھا۔ یہ سوچ کر میں نے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا، میرا ذہن ابھی اتنا میچور نہیں ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ سکوں،
اور وہ بھی بنا کسی استاد کے۔ کئی دنوں تک لائبریری آتے جاتے میری نظر بے اختیار قرآن مجید پر پڑتی۔ مجھے لگتا تھا یہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر ہنس رہا ہے، مگر میں جلدی سے اپنی نظریں ہٹا کر خود کو دوسرے کاموں میں مشغول کر لیتا۔ میرا واقعی میں دل چاہتا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، لیکن ایک عجیب سا ڈر دل و دماغ پر چھا جاتا۔ پتہ نہیں ڈر تھا کہ نہیں، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت تھی، مجھے قرآن مجید پڑھنے سے روکتی۔ اس مسئلے سے تنگ آ کر میں نے اب دوستوں سے مشورہ مانگا۔ کسی نے کہا استاد کے بغیر مت پڑھو، کسی نے کہا خیال رکھنا بہت گہرا ہے، کچھ نے تو الٹا مجھے سے سوال کیا۔ میں اپنے اس وقت کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں جب میرے حلقہ احباب نے مجھے انتہائی مایوس کیا اور میرے ہاتھ رہنمائی کے لیے دنیا کی بہترین کتاب تک پہنچے اور میرے ہاتھوں نے قرآن مجید کو تھام لیا۔ یوں میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھولا۔ پہلی دفعہ میں نے پیغمبروں کے سارے قصے اور ان سے متعلق تفصیلات پڑھ لی، لیکن وہ باتیں جو رہنمائی کے لیے ہیں ان کو سمجھنے کا تجسس دل میں پیدا ہوا، اور اس تجسس نے میرے دل کے آدھے حلا کو بھر دیا۔ ایک دن میرے ماموں آئے، وہ بہت نیک اور باعمل مسلمان ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آج کل کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی کون سی تفسیر کو پڑھوں۔ جواباً انہوں نے مجھے ایک انتہائی معتبر اور قابل عالم دین کی تحریر کردہ تفسیر اور لیکچر سننے کی تلقین کی تاکہ مجھے قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے اگلے دن لیکچرز کی مدد سے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دنیا میری مٹھی میں آ گئی، کب میرے دل کا حالہ بھر گیا، کب میں بیک سے فرنٹ پر آ گیا، کب سے مجھے سادگی اچھی لگی، کب سے مجھے ہر کوئی پسند کرنے لگا، کب سے مجھے دوست مل گئے جو میری باتوں کو آنکھوں کے اشارے سے تو دور بلکہ دل میں آتے ہی جان لیا کرتے تھے۔ یہ سارے کب مجھے آج تک معلوم نہیں ہوئے۔ یوں میں جوانی کے پاگل پن سے نکلا۔ میری اب تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے ہر مسئلے کی رہنمائی لیں۔ آپ کی زندگی کا ہر حلا پر ہو جائے گا، آپ ایک سکون والی زندگی گزار سکیں گے۔